अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर सैयद अली रज़ा। आज हम एक और इंतहाई अहम सोशल इशू पे बात करने जा रहे हैं। और आज का जो मौजूद गुफ्तगू है वो है ये जो फ्रांसीसी सदर का बयान है हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में, और चार्ली हेब्डो जो इनका कार्टून बनाने वाला इदारा है उस पे, और तीसरा जो है हम फोकस करेंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है, मुसलमान दुनिया है, उसका क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, और इसको फ्रांस को किस तरह जो है ज़लील रुस्वा किया जा सकता है इसके ऊपर। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ के साथ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन, हमारे आखिरी नबी, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। उनके बग़ैर ना ईमान की तकमील हो सकती है और ना ही कोई मुसलमान हो सकता है बग़ैर रसूल पाक सल्लम की अज़मत का इकरार किए। तो ज़ात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए एक पाइवटल रोल प्ले करती है, एक कलीद है, एक मरकज़ी किरदार है जिसके ऊपर पूरी अकायद और मुसलमानियत की दुनिया उस्तवार है। लिहाजा ऐसी हस्ती के बारे में गुस्ताखी, उनकी शान में बेअदबी पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए नाकाबिल कबूल है, और इस पे पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं फ्रांस की डिस्ट्रीब्यूशन पे कि फ्रांस का जो मज़हब है, ऑफिशियल मज़हब है, वो क्या है। तो जनाब वाला, फ्रांस जो है, इनकलाब फ्रांस से पहले 1789 से में जब इनकलाब आया, उससे पहले जो इनका रियासती मज़हब था वो कैथोलिकिज़म था। ईसाइयत की एक मॉडिफाइड फॉर्म है कैथोलिकिज़म, कि वो जो मुतअस्सिब और मुतशद्दिद किस्म के ईसाई होते हैं वो कैथोलिक्स कहलाते हैं, जबकि जो दूसरे मॉडरेट हैं, मियाना रो हैं, वो ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं। तो इनकलाब फ्रांस से पहले इनका जो रियासती मज़हब था वो कैथोलिकिज़म था, लेकिन इनकलाब फ्रांस के बाद जो है ये एक सेक्युलर स्टेट बन गई। सेक्युलर यानी कि जिसका कोई मतलब किसी मज़हब का प्रचार नहीं करते, मज़हब से आज़ाद रियासत और उसके कवानीन होते हैं। अलबत्ता जो है दूसरा, अब अगर हम देखें तो मौजूदा जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि फ्रांस के अंदर 41%, 41% जो है कैथोलिक ईसाई हैं, जबकि 40%, 40% एथियस्ट हैं, बेदीन लोग हैं जिनका कोई मज़हब नहीं है, वो खुदा पर यकीन ही नहीं रखते। और ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं वो 2% हैं सिर्फ, जबकि जो मुसलमान हैं वो 9% हैं, 9% मुसलमान हैं। तो जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का, कॉन्स्टिट्यूशन में दो मेन शिकें हैं। एक तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जहाँ पे फ्रांस में रहने वालों को मजहबी आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दूसरा जो है वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कि आज़ादी ये इजहार राय है, कि अपनी राय का इजहार करने के लिए आज़ादी है। तो ये जनाबे वाला कुछ जो है स्टैटिस्टिक्स हैं फ्रेंच पॉपुलेशन, फ्रांसीसी अवाम के बारे में। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि ये लोग एक तरफ से तो कह रहे हैं कि मजहबी आज़ादी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आज़ादी इजहार राय है। तो आज़ादी इजहार राय कुछ और चीज़ है कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, आपके हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं, आपको कोई आपके जो ड्यू राइट्स हैं, हकूक़ हैं, वो नहीं मिल रहे, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ये आज़ादी इजहार राय के ज़मरे में आता है। जबकि अगर आप किसी के मजहबी अकायद को तनकीद का निशाना बनाते हैं या उनकी तज़हीक करते हैं, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के
ریلیجیس فریڈم کے اگینسٹ ہے، مذہبی آزادی کے منافی یہ بات ہے. تو یہ جو چارلی ہیبڈو میگزین ہے وہ اور جو فرانسیسی صدر ہیں وہ دونوں جو ہے اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جا رہے ہیں. جو فرانسیسی عوام کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن، اس ملک کے قوانین پر ہی کاربند نہیں ہیں، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. تو اچھا، دوسری بات ہم دیکھتے ہیں اسلاموفوبیا کی وجہ سے یہ لوگ ظاہر ہے مسلمانوں کے خلاف ہوئے. تو دہشت گردی پہ اگر ہم بات کریں، دہشت گردی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو جسمانی دہشت گردی ہے، دوسری روحانی دہشت گردی ہے، یعنی کہ باڈیلی ٹیررزم اینڈ اسپریچول ٹیررزم. تو فرانس کے ان اقدامات کی وجہ سے یہ جو ہے روحانی جو دہشت گردی ہے اس کا مرتکب ہوا ہے. پوری دنیا کے 1.60 ارب مسلمانوں کے اوپر جو ہے انہوں نے روحانی دہشت گردی کی ہے، ان کی روحوں کا قتل کیا ہے. تو فرانس کو جو ہے فرانس کے یہ اقدامات دہشت گردی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات کہ یونائٹڈ نیشن ایک ادارہ موجود ہے کہ جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار کہلاتا ہے. یہ فرانس جو ہے اس کے 5 جو پاورفل ممبرز ہیں ان میں سے ایک ممبر ہے جس کے پاس ویٹو پاور ہے. تو اقوام متحدہ کو جو ہے لگام ڈالنی چاہیے فرانس کو کہ یہ اس طرح کی حرکتیں بند کرے اور مسلمانوں کے جذبات، ایک میجورٹی کے جذبات کو مجروح کرنا بند کرے. اچھا، تو اب اگر ہم جو ہے آگے دیکھیں کہ اس بارے میں کہ اب جو ہے مسلمان دنیا کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اس میں کچھ اقدامات ہیں جو چاہیے تمام مسلمان ممالک کو کہ وہ متحد ہو جائیں اور اس پر جو ہے پوری دنیا کو مجبور کریں کہ وہ اس پہ عمل کریں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ موومنٹ چلنی چاہیے، یہ تحریک چلنی چاہیے، اس چیز کو ٹرینڈ بنائیں سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ پہ کہ فرانس کی جو یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ ہے، اقوام متحدہ کی ممبرشپ ہے، اس کو جو ہے ختم ہونا چاہیے. تمام مسلمان ممالک کو اس پہ زور دینا چاہیے اقوام متحدہ پر کہ فرانس کو جو ہے اس کی ممبرشپ یونائٹڈ نیشنز کی وہ ختم کر دینی چاہیے. دوسرا، اس کی جو فرانس کے پاس ویٹو پاور ہے، ویٹو پاور ختم کر دینی چاہیے تاکہ ایک ایسا متعصب ملک، ایسے متعصب لوگ جو کہ جو ہے اتنی بڑی مسلم پاپولیشن کے اوپر جو ہے روحانی دہشت گردی کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ اثر انداز نہ ہو سکیں قوانین سازی پر، بین الاقوامی قوانین سازی پر ان کا کسی طرح اثر نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو ہے یہ جو امریکہ جو ہے راگ الاپتا ہے کہ ہم تو جو ہے ہیومن رائٹس کو پرسو کرتے ہیں، ہم جو ہے انسانی حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، اور یہ کبھی ایران کے اوپر جو ہے سینکشنز لگاتا ہے، معاشی پابندیاں لگاتا ہے، کبھی جو ہے پاکستان پہ معاشی پابندیاں لگاتا ہے، تو کبھی کسی اور مسلم ملک پہ. تو اب اس امریکہ نام نہاد جو ہے انسانی حقوق کے علمبردار کو چاہیے کہ وہ فرانس کے اوپر معاشی پابندیاں لگائے. اب فرانس کے اوپر معاشی پابندیاں ہونی چاہیے، یہ معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھنا چاہیے کہ نہ صرف اس کی جو رکنیت جو ہے ختم کی جائے اور اس کے اوپر معاشی پابندیاں بھی لگائی جائیں تاکہ معاشی دباؤ اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اپنی اس طرح کی اوچھی حرکتوں سے باز آئیں. تیسرا جو مسلمان دنیا کر سکتی ہے کہ وہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. کسی بھی قسم کی فرانسیسی جو فرانس سے بنی ہوئی چیز ہے، چاہے وہ دوائیاں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، کاسمیٹکس ہیں یا کوئی بھی اور چیز ہے، اس کا بائیکاٹ کریں. سوشل میڈیا پہ عام ہیں وہ فہرست کہ جس میں تمام فرانسیسی جو پروڈکشن کمپنیز ہیں ان کے لوگوز ہیں، ان کے ٹائٹلز ہیں، ان کے نیمز ہیں. اچھا، دوسرا جو ہے
فرانس کی جو ایمبیسی ہے، سفارت خانے ہیں، تمام مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ تمام سفارت خانے بند کروائیں اور فرانس کے سفیروں کو ملک بدر کریں. اور جو آخری قابل ذکر چیز ہے کہ مسلمان دنیا کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہوں اور فلسطین کو واپس لیں. یہ جو عرب کنٹریز نے کیمپین شروع کر دی ہے اسرائیل کو جو ایکسیپٹ کرنے کی، اور ان کے ساتھ جیسے یو اے ای نے کیا ہے، یہ جو ہے اسلامک سوسائٹی کے اوپر ایک کلنک ہے. اور یہ جو ہے وہ پھر وہ بھی دنیا بھی دیکھتی ہے کہ یہ جو جیوز ہیں، تھوڑے سے جیوز ہیں، بہت ہی کم پاپولیشن ہے دنیا کی، ان کے سامنے یہ مسلمان بے بس ہو گئے ہیں. اور ان کی جو ہے انیکسیشنز ہیں جو فلسطین کے اندر وہ چڑھائی کر رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اس کے اوپر پوری دنیا خاموش ہے. اور نہ صرف خاموش ہے بلکہ اسرائیل کے ساتھ تعاون بڑھا رہی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ دیدہ دلیر ہو جاتے ہیں. اور یہی چیز جو ہے فرانس والوں کے غالباً مد نظر ہوگی. یہ ایک پلانڈ ان کا جو طریقہ کار تھا کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے. اور وہ اسی وجہ سے دلیر ہوئے ہیں کیونکہ فلسطین کے معاملے پہ مسلمان چپ ہیں، اور اگر اب بھی خاموش رہیں گے تو وہ اس سے بھی آگے بڑھیں گے. تو یہ ایک پیغام ہے، اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ یہ جو ہے حکام تک پہنچے اور عمران خان صاحب تک پہنچے. نہ صرف جو ہے اتنا ایک خط لکھ دینے سے ایمبیسی کو کچھ نہیں ہونے والا. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ تمام اقدامات کریں اور اپنے جو دوست ممالک ہیں ان سے کہیں امپلیمنٹ کروائیں، یونائٹڈ نیشنز میں یہ معاملہ اٹھائیں تاکہ ان جو فرانسیسی کتوں کو لگام ڈل سکے. شکریہ، جزاک اللہ.